رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصی نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى ما لكم كيف تحكمون درود بھیجئے محمد وآل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد ہمارے چوتھے امام اور حجت خدا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ محمد محمد جن کو زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت یہ لقب اس وقت ملا جب ان کے والد گرامی امام حسین نانا کی گود میں تھے بات سمجھ آ رہی ہے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے اس نواسہ یعنی حسین کو ایک بیٹا دے گا اس کا نام علی ہوگا اور روز قیامت جب سب لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اس وقت قدرت کی آواز آئے گی فَلْيَقُمْ زین العابدین زین العابدین جہاں ہیں کھڑے ہوں میرے نواز حسین کا بیٹا اس وقت کھڑا ہوگا ابھی بابا نانا کی گود میں ہے نانا کی گود میں یہ زین العابدین ان سے کسی نے پوچھا فرزند پیغمبری کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر لے جایا گیا اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا دیدار تھا خدا اپنے حبیب کو اس لیے آسمانوں میں بلا کے لے گیا تاکہ رسول خدا اللہ تعالیٰ کی زیارت کر سکیں جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پہلے تو تمام عزیزوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا ممکن نہیں ہے نہ دنیا میں
نہ آخرت میں۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں ممتنع، ممتنع ناممکن اور محال۔ ابھی 3:20 پہ یہ حال عزاداروں سے بھرا ہوا ہو اور اسی 3:03 پر حال خالی ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ 3:25 پر یہ حال روشن بھی ہو تاریک بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا بھی ممتنع ہے۔ خاتون جنت علیہ السلام نے فرمایا الممتنع علی الابصار رؤیتہ، خدا کی ذات وہ ہے کہ جس کو ان آنکھوں سے دیکھنا ممتنع ہے۔ یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے، نہ دنیا میں وہ نظر آ سکتا ہے نہ قیامت میں وہ نظر آ سکتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بھائی اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے، اس میں جہاں معراج کے واقعے کو بیان فرمایا ہے، وہاں اللہ نے خود معراج کا مقصد بھی بیان فرمایا ہے۔ 15واں سپارے کا آغاز ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت سیر کرائی مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصی تک، یہاں تک زمینی سفر کا، بائی روڈ سفر کا ذکر ہے۔ باقی آیتوں میں وہ آسمانی سفر ہے، فقاب قوسین او ادنا، سدرۃ المنتہا وغیرہ وغیرہ۔ کیوں سیر کرائی؟ معراج کی اہمیت کے بارے میں ایک جملہ میں آپ کو صادق عالم محمد کا سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں یہ ہماری بنیادی عقائد کی کتابوں میں بچوں کو ہم یہ پڑھاتے ہیں، لیس منا من انکر المعراج، جو ہمارے جد کے معراج کا انکار کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کبھی سوچا ہے معراج کو اتنی اہمیت کیوں ملی ہے؟ بھئی رسول خدا نے وہ آسمانوں کی سیر سپاٹے کی وجہ سے اہمیت ملی ہے، ان چیزوں کی وجہ سے اہمیت ملی ہے جو آپ نے جا کے دیکھی۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کیوں سیر کرائی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ آسمانوں میں خدا فرماتا ہے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اپنے حبیب کو دکھائیں، اور جب وہ واپس زمین پہ جائیں اہل زمین کو اپنے مشاہدات سے آگاہ کریں۔ یہ چیز ہے، یہ بڑا لمبا چیپٹر ہے کہ کیا کیا دیکھا اور کیا کیا پڑھا، کیا کیا دیکھا۔ یہ جو محرم کی آمد پر خوبصورت بینر بناتے ہیں نا، بنا کے آپ مسجد کے اندر بھی باہر بھی، امام بارگاہ کے اندر بھی اور باہر بھی لکھ کے لگاتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ یہ کسی فلسفر کا قول نہیں ہے، یہ رسول خدا کا قول ہے، اور یہ جملہ زمین پر بیٹھ کر نہیں بنایا، معراج کے سفر میں عرش الہی پر دیکھا، خدا کے حکم سے فرشتوں نے لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ میں ایک مشاہدہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہماری روایات کا مجموعہ ہے مستدرک الوسائل، اس کے اندر لکھا ہوا ہے رسول خدا جا رہے تھے معراج کے سفر پر، راستے میں ایک عجیب الخلقت فرشتے کو دیکھا۔ عجیب الخلقت، اخباروں میں خبریں چھپتی ہیں، ایک بندے کے پتہ نہیں 3 ہاتھ ہیں، پتہ نہیں 6 انگلیاں ہیں، عجیب الخلقت نا، عجیب الخلقت۔ ہمارے 2 ہاتھ ہیں، آن حضرت نے ایک فرشتے کو دیکھا جس کے 1000 ہاتھ ہیں، 1000، ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں ہیں۔ ہاں بتائیں کوئی میتھ کا طالب علم 1000 کو 1000 میں ضرب دو تو کتنا بنتا ہے؟ علاقہ کے مومنین کا امتحان ہے، ہاں شہروں میں تو فوراً جواب مل جاتا ہے۔ 1000 کو 1000 سے ضرب دو 10 لاکھ،
1 ملین. بابا تھوڑا سا تصور کریں، ایک فرشتہ ہے جس کی 1 ملین انگلیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کا رسول فرماتے ہیں کہ اس فرشتے سے بھئی اللہ جو ہم سے کام لیتا ہے اس کے لیے 2 ہاتھ دیے ہوئے ہیں، ہر ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، یہ تجھے 1 ملین انگلیاں دی ہیں، ان سے خدا تجھ سے کیا کام لیتا ہے؟ تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا کام دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گننا ہے، میری ڈیوٹی یہ ہے. یہ تو بڑا مشکل کام ہے، کر لیتے ہو؟ کوئی مشکل ادھر روایت میں نہیں ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے میرے لیے. فرمایا بارش کے قطروں کو گنتے ہو، کیا اس دنیا میں بارش کے قطروں سے زیادہ تعداد میں کوئی چیز ہے کہ جس کا تم حساب کتاب نہ رکھ سکو؟ ہاں یا رسول اللہ، آپ کی امت کے لوگ جب آپ کا نام سن کے آپ اور آپ کی آل پاک پر صلوات بھیجتے ہیں، اس کا ثواب اتنا ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے لکھا نہیں جاتا، فرشتے نہیں لکھ پاتے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا، جیسے مجھے بتایا گیا ہے بانی مجلس سے کہ جوان سال بھائی کی سال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا ہم سب مل کے 3 مرتبہ باواز بلند صلوات بھیجیں گے اور اس کا اجر اور ثواب جوان سال بھائی اور دیگر مرحومین و مرحومات کی ارواح کے لیے ہدیہ کریں گے. باواز بلند 3 دفعہ صلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور صادق آل محمد کا یہ فرمان بھی سن لیں، اور صرف جب تک میں ممبر پر ہوں نہیں، بعد میں آنے والے علماء کرام ذاکرین اعظام آئندہ بھی جب بھی مجلس میں آپ سے صلوات کی درخواست کی جائے تو رسول خدا کے اس فرمان پر عمل کریں گے انشاءاللہ. صادق آل محمد نے فرمایا، رسول خدا نے فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاة علیہ، جب بھی درود بھیجو باواز بلند درود بھیجا کرو. فإنہا تذہب بالنفاق، جو باواز بلند صلوات بھیجتا ہے منافقت زندگی میں اس کے قریب نہیں آتی. بلند آواز سے درود بھیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نہایت مختصر الفاظ میں اور مہذب اور شستہ الفاظ میں اپنا اور آپ کا عقیدہ بیان کروں گا تاکہ سننے والوں میں کسی کو اگر کوئی غلط فہمی ہو، خوش فہمی ہو تو وہ دور ہو جائے. اور ویسے بھی بڑا یہ حساس مرحلہ ہوتا ہے، یہ آن لائن جو ہے نا وہ لائیو یہ ہماری گفتگو جا رہی ہوتی ہے. جس طرح آپ سن رہے ہیں اسی طرح کینیڈا میں، امریکہ میں ہم جب یہاں سانس لیتے ہیں نا، یہ سانس امریکہ میں سنا جاتا ہے. ان کا ایک لحاظ سے فائدہ ہے، ایک لحاظ سے نقصان ہے. آدمی اگر حکمت عملی رکھتا ہو، دانشمند ہو تو کوئی خیر ہی خیر ہے. آپ اپنا مدعا مہذب الفاظ میں، شستہ الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں. ایصال ثواب کی مجالس میں اس کی ایک نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. میں نے اپنی مسجد میں ایک ایصال ثواب کی مجلس پڑھی. اس میں نے یہ بتایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ ایصال ثواب کی مجلس کرتے ہیں، قرآن خوانی کرواتے ہیں، پھر ذاکر پڑھتا ہے، عالم دین پڑھتا ہے، صحیح فضائل پڑھتا ہے، محمد و آل محمد کی شان بیان کرتا ہے، صلوات بھیجتے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں، کوئی روتا ہے، کوئی رلاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مغموم ظاہر کرتا ہے. مجلس کے اختتام پر تبرک نیاز یا لنگر کے نام سے حاضرین کو کچھ کھلایا جاتا ہے. ان سب کا مرحوم کو فائدہ ہوتا ہے.
اس کا کوئی اثنا عشری انکار نہیں کر سکتا. لیکن اگر یہ کام آپ نہ کرائے نا، یہ کام اللہ آپ کے مرحوم سے نہیں پوچھے گا کہ تمہارے پسماندگان نے تمہاری ایصال ثواب کے لیے مجلس کیوں نہیں کرائی، قرآن خوانی کیوں نہیں کرائی. یہ آپ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے. یہ کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا. وہ خدا کی بارگاہ میں کس چیز کے بارے میں جواب دہ ہے؟ کیا پوچھا جائے گا اس سے؟ اگر اس نے کسی سے قرض لیا تھا اور واپس کیے بغیر فوت ہو گیا ہے، خدا اس سے پوچھا گا کہ فلاں کا تم نے قرض دینا تھا کیوں نہیں دیا، جس کو حق الناس کہا جاتا ہے. جی نماز نہیں پڑھی تھی، ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال. میں ایسے افراد کو جانتا ہوں جنہوں نے مکہ معظمہ میں بیٹھ کے میرے سامنے اعتراف کیا ہے، آغا جی میں نے 70 سال عمر تھی اس بندے خدا کی، کہا میں نے ساری زندگی نہ کوئی نماز پڑھی ہے نہ کوئی روزہ رکھا ہے. کیا بنے گا بھائی اس کا؟ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے تم کو صحت دی تھی، نماز کیوں نہیں پڑھی، روزہ کیوں نہیں رکھا، ہم نے تم کو صاحب استطاعت بنایا تھا، تم حج کر سکتے تھے، حج کیوں نہیں کیا. ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. حق الناس کے بارے میں یہ ہدیہ ہے، وہ ہدیہ نہیں ہے، وہ اس کا مقروض ہے. یہ مجالس کے معاملے میں ہمارے مرحومین مرحومات جواب دہ نہیں ہیں. ہاں حقوق الناس اور حقوق اللہ کے بارے میں جواب دہ ہیں. لوگوں کا قرض کیوں نہیں اتارا، نمازیں کیوں نہیں پڑھی. میں نے اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد کہا ہمارے ایک جامعۃ الکوثر ہے، اس میں ایک استاد نے طلبہ کی ٹیم بنائی ہوئی ہے جو مرحومین کی نمازیں باجماعت پڑھتے ہیں. جی باجماعت پڑھتے ہیں. ظاہر ہے وہ ہدیہ لیتے ہیں، اتنا آسان کام ہوتا تو وہ چھوڑتا بھی نہیں. ٹھیک ہے نا جی، بڑا مشکل اور ذمہ داری والا کام ہے. آپ باور کریں میں نے اپنے موبائل میں اس کا نمبر نوٹ کیا ہے. ہندوستان کے شہر حیدرآباد سے ایک بندے نے مجھے فون کیا اور کہا کہ آپ نے فلاں تاریخ کو ایصال مجلس میں کہا تھا کہ ایصال ثواب کی مجلس میں کہ فلاں عالم الدین وہ مرحومین کی باجماعت نمازیں پڑھتا ہے، آپ اس کا واٹس ایپ نمبر دے دیں، میں اپنے والد کی نمازیں پڑھانا چاہتا ہوں. یہ آن لائن مجالس کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے کہ فوراً FIR کٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہماری مسجد اسلام آباد میں ایک عالم دین پر اس لیے اس FIR کٹی کہ اس نے خاتون جنت کو محدثہ کہا اور کہا کہ خاتون جنت پر فرشتے نازل ہوتے تھے. اچھا یہ ختم نبوت کا منکر ہو گیا ہے. فرشتے تو صرف نبیوں پر نازل ہوتے ہیں. وہ بے انصاف آدمی قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے حضرت مریم پر فرشتے نازل ہوتے تھے. ہمارے لوگ SP سے جا کے ملے اور کہا کہ یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، فلان بھی محدث تھا، فلان بھی محدث تھا، فرشتے نازل ہوتے تھے. ان پر FIR نہیں کٹتی، وہ ختم نبوت کے منکر ہیں. ہم اگر کہیں خاتون جنت پر فرشتے نازل ہوتے ہیں ہم پر FIR کٹتی ہے. وہ SP کہتا ہے کہ آپ نے پہلے بتایا ہوتا، آپ نے ہم سے پوچھ کے ہم سے مشورہ کر کے FIR کاٹی تھی. نقصان بھی ہے فائدہ بھی ہے. یہ سوشل میڈیا تلوار کی طرح ہے نا، تلوار کی طرح. تلوار کے ذریعے مرحب انتر اور عمرو بن عبدود کو بھی شہید یعنی جہنم واصل کیا جا سکتا ہے، اور اسی تلوار سے علی کو مسجد کوفہ میں شہید بھی کیا جا سکتا ہے. اس سے بھرپور مثبت انداز میں جو ہے نا وہ استفادہ کی کوشش کی جائے. تو یہ ہے، تو ذمہ داری ان کی یہ ہے، یعنی حساب کتاب رکھیں، حساب کتاب رکھیں. یہ میرا بھائی، یہ میرے والد، یہ میرے میاں، یہ میری اہلیہ، یہ نماز روزے کی پابند تھی یا نہیں تھی، حج ان پر واجب تھا نہیں تھا، اگر تھا تو حج کیا ہے یا نہیں کیا. اگر مرحوم سے کوئی ہمدردی ہے، سب سے پہلے
اس کے ذمے واجب الادا حقوق الناس اور حقوق الناس حقوق اللہ کے بارے میں آپ ذرا سوچیں. خدا نخواستہ ان کے ذمے کو کوئی حق ہو سب سے پہلے ان کو ادا کریں، تاکہ اس عالم میں اگر خدا نخواستہ وہ کسی مشکل میں ہے، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہا ہے، جیسے ہی آپ ان کی طرف سے ان فرائض کو انجام دیں گے اس کا عذاب ٹل جائے گا، محاسبہ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. باواد بلند درود بھیجے محمد وآل محمد کا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہمارا عقیدہ میرے بزرگوں اور عزیزوں یہ ہے کہ جس طرح نبوت اور رسالت الہی دو منصب ہیں، یعنی رسول بنانے کا اختیار اور نبی بنانے کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. لوگ نہ کسی کو نبی بنا سکتے ہیں اپنا، نہ کسی کو رسول. اسی طرح ہمارے عقیدے کے مطابق آخری نبی کے بعد امامت کا عہدہ بھی الہی ہے. جس طرح نبی اور رسول خدا بناتا ہے، اسی طرح امام بنانے کے اختیار بھی اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. ہم نے ان کو امام بنایا ہے. اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما. امام بنانے کا کام اللہ کا ہے. نبوت البتہ یہ ہمارا منفرد ہی نہیں ہے، امامت کا عقیدہ اہل سنت برادران کے ہاں موجود ہے. ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ کو حوالے دے دوں. امامت کا یہی جملہ دیکھیں، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرے گا وہ جاہلیت کے موت مرے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی امام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، خدا کس کو اپنا رسول بناتا ہے، کس کو امام بناتا ہے، کس کو نبی بناتا ہے؟ اس انسان کو اللہ تعالیٰ رسول یا نبی یا امام بناتا ہے جو اس دور کے تمام انسانوں میں ہر لحاظ سے سب سے افضل ہو. یہ یاد رکھیں، ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ اس انسان کو نبی یا رسول یا امام بناتا ہے جو اپنے دور کے تمام انسانوں سے علم میں بھی، شجاعت میں بھی، عدالت میں بھی، سخاوت میں بھی، حلم اور بردباری میں بھی، یعنی کسی بھی صفت کمال میں جس کا کوئی ثانی نہ ہو وہ الہی نمائندہ بن سکتا ہے. وہی رسول بن سکتا ہے، وہی امام بن سکتا ہے. جی، حضرت آدم کے زمانے میں آدم سے افضل کوئی بھی نہیں تھا. نوح کے زمانے میں نوح سے افضل کوئی بھی نہیں تھا. اسی طرح آج امام زمان کا دور ہے. قائم آل محمد کے دور میں کائنات میں زندہ انسانوں میں سب سے افضل انسان مہدی موعود ہے. امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے. یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. یہ الحمدللہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، ہمارے اہل سنت برادران کے ہاں بھی ہے. سلمان فارسی نے رسول خدا سے ایک عجیب سوال کیا، بڑے جسے کہتے ہیں نا بات صحافی. میرا آپ سے ایک معصومانہ سوال ہے. ایک معصومانہ انداز میں سوال کیا سلمان فارسی نے رسول خدا سے. غور سے سنیے گا. یا نبی اللہ، لِكُلِّ نَبِيٍّ وَصِيٌّ فَمَنْ وَصِيُّكَ. ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی گزرا ہے. آپ بتائیں آپ کا وصی کون ہے؟ آپ کس کو اپنا وصی بنا کے جا رہے ہیں؟ اور یہ بھی یاد رکھیں، نبی کا وصی بنانے کا، مقرر کرنے کا اختیار خدا کے پاس ہے. نبی کا کام اس کے نام کا اعلان کرنا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. میں اس علاقے میں پہلی دفعہ آیا ہوں، اس لیے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت چھٹی سے لے کر 12ویں تک سکولوں میں
ترجمہ قرآن پڑھانے کے لیے قرآن کا ترجمہ تیار کیا گیا ہے، 7 حصے ہیں یا جلدیں ہیں۔ اس کو تمام مکاتب فکر میں قابل قبول بنانے کے لیے علماء کی کمیٹی بنائی گئی۔ اہل حدیث کا نمائندہ تھا، دیوبندیوں کا نمائندہ تھا، بریلویوں کا نمائندہ تھا۔ جماعت اسلامی ہے تو دیوبندی، لیکن ان کا نمائندہ الگ ہوتا ہے، شیعوں کا نمائندہ تھا۔ میں اس میں آپ کی نمائندگی کر رہا تھا۔ سورہ معارج ہے، سورہ معارج یہاں سے شروع ہوتا ہے، سأل سائل بعذاب واقع۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ کی فکر ادھر ادھر چلی گئی نا، پھر میں ناکام ہو جاؤں گا، میں اپنا مطلب نہیں سمجھا سکوں گا۔ سأل سائل بعذاب واقع لیس للکافرین لیس لہ دافع۔ وہ سوال کرنے والے نے ایک ایسے عذاب کے بارے میں سوال کیا جو ٹلنے والا نہیں ہے۔ اچھا، ادھر لکھا ہوا تھا ایک سانپ رسول خدا کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ دعا کریں مجھ پر عذاب نازل ہو جائے۔ کیوں بھئی تمہیں سزا بھگتنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا یہ ایسی بیٹھے بیٹھے اس کو شوق پیدا ہو گیا ہے، دعا کریں مجھ پر عذاب نازل ہو جائے۔ مرحوم عبد الحسین امینی، انہوں نے الغدیر لکھی ہے 11 جلدوں میں امیر المومنین کی خلافت کے دفاع میں، 11 جلدیں۔ اس کی پہلی جلد سے میں 29 حوالے لے کے گیا تھا، 29 حوالے، 29 کی 29 کتابوں میں یہ عبارت تھی جو ابھی اس ترجمہ قرآن کے تیسرے حصے میں دی گئی ہے۔ اب عبارت یہ ہے، جب رسول خدا نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان غدیر خم میں علی کا ہاتھ پکڑ کے علی کے مقام قرب ولایت کو بیان کیا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ جی، نعمان بن ثابت فہری آگے بڑھا اور کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا شہادتین پڑھو، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ بھی دی، یہ آپ کے ساتھ حج کیا، اور سر بھی منڈا کے آ گئے ہیں۔ اس پر بھی آپ راضی نہیں ہوئے اور اپنے چچزاد کی برتری کو ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ یہ آپ نے یہ اعلان آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کی طرف سے کیا ہے؟ فرمایا والذی لا الہ الا ہو، قسم اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ اعلان میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، یہ اس کے حکم سے کیا ہے، اور بڑے سخت فرمان کے ذریعے حکم دیا تھا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ یہ پیغام اگر نہ پہنچایا، یوں سمجھو کہ رسالت کو کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطرات تھے کچھ لوگوں کی طرف سے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور خدا لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ لہذا میں نے بعض روایات میں پڑھا ہے کہ رسول جب یہ حکم ملا نا کہ یہ اعلان کر دو، رسول خدا نے فرمایا پالنے والے حالات سازگار نہیں کرتے، نہیں لگتے، اگر اجازت ہو ذرا کچھ عرصے کے بعد کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ابھی ایک دھماکہ ابھی کر دو۔ جی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ قسم اس ذات کی، علیکم السلام، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ میں نے اپنی طرف سے اعلان نہیں کیا، خدا نے کہا تھا اعلان کرو من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب ان کی یہ اس پر ہم سب کے دستخط ہیں، میرے دستخط ہیں، وہ دیوبندیوں کی طرف سے وہ مولانا منظور مینگل جو کسی سے پوشیدہ نہیں، اس کے دستخط ہیں،
اہل حدیث کی طرف سے فیصل آباد کے مولانا نجیب اللہ تاریخ کے دستخط موجود ہیں، بریلویوں کی طرف سے ملتان سے مولانا ارشد سعید قاظمی، ہم سب کے دستخط ہیں کہ یہ اس موقع پر کہا گیا۔ ہاں، اور آگے اسے یہ اعتراض کیا، پھر اس نے کہا اللہم ان کان محمد صادقا، خدایا اگر محمد سچ کہتا ہے، واقعی اگر تیرے حکم سے یہ اعلان ہوا ہے، ابھی مجھ پر پتھر کی صورت میں عذاب نازل کر۔ جی وہ تاریخ میں لکھا ہے، وہ ایک درخت کے ساتھ اپنی سواری باندھ کے آیا تھا، ابھی درخت تک نہ پہنچا تھا کہ وہ آسمان سے بڑا بابرکت پتھر آیا، سر پہ لگا، کتاب کے اندر جو لکھا ہوا نا، سر پہ لگا، بدن کے آر پار ہو گیا، موقع پر ہلاک ہو گیا۔ جی اب اگر کوئی استاد دے گا نا، یہ سورہ معارج سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، اس کی شان نزول بیان کرو، کب یہ نازل ہوئی، طلبہ کو لکھنا پڑے گا، وہ کچھ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے وہ لکھنا پڑے گا۔ لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے، یہی بندے خدا جس نے ہمارے سے دستخط کیے ہیں، اس کی میں نے کلپ سنی، یہ من کنت مولا فہذ علی المولا کا علی کی خلافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ایک جنگ میں علی اور خالد بن ولید دونوں تھے، ان کا کوئی جھگڑا ہو گیا تو رسول خدا نے علی کی حمایت میں یہ کہا ہے من کنت مولا فہذ علی المولا، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، ادھر خدا دیا بندیا کیوں دستخط کیے ہمارے ساتھ؟ مقام قرب ولایت کا اعلان کیا، جب مولا علی کے مقام قرب ولایت کا اعلان کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذ علی المولا، وہ بندے خدا بول پڑا۔ جی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وصی بھی مقرر خدا کرتا ہے، اعلان نبی کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا آپ کا وصی کون ہے؟ وہ کہتے ہیں فسکتا، اس وقت رسول خدا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فلما رآنی بعدو، دے دیں اچھا ماشاءاللہ اور دیں۔ مشکل ہے بھئی، آواز تو نہیں جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ سلمان فارسی کہتے ہیں اس وقت رسول خدا نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ میرا وصی کون ہوگا۔ فلما رآنی بعدو، دوبارہ جب آپ نے مجھے دیکھا تو رسول خدا نے ایک اور اس سے ملتا جلتا سوال کر ڈالا میرے اوپر۔ سلمان یہ بتاؤ اتدری من وصی موسیٰ، تمہیں پتہ ہے حضرت موسیٰ کے وصی کون تھے؟ سلمان کہتے ہیں بالکل پتہ ہے۔ کون تھے؟ یوشع بن نون۔ کاظمین میں امام موسیٰ کاظم و امام متقی علیہ السلام کے حرم کے بالکل قریب 15 منٹ کے فاصلے پر یوشع بن نون کا مزار ہے۔ یوشع بن نون، پھر رسول خدا نے فرمایا اچھا ولیما
بھئی حضرت موسیٰ کے اور حواری بھی تھے اور اصحاب بھی تھے، سب انسانوں کو حواریوں کو چھوڑ کے یوشع بن نون میں کیا ایسا کمال تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو حضرت موسیٰ کا وصی بنایا گیا؟ سلمان نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا ایک بین پتہ نہیں وہ معرکۃ الآراء مسئلے کو حل کر دیا۔ رسول اور سلمان فارسی سے مل کے کہا کہ کیوں موسیٰ کو وصی بنایا؟ سلمان کہتے ہیں لِأَنَّهُ كَانَ أَعْلَمَهُمْ، کیونکہ یوشع بن نون موسیٰ کے بعد اپنے دور کے تمام انسانوں سے اس کا علم زیادہ تھا۔ لِأَنَّهُ كَانَ أَعْلَمَهُمْ۔ پھر رسول خدا نے فرمایا اب اپنے سوال کا جواب سنو۔ فَوَسِيِّ، فا کا مطلب ہوتا پس، اگر کسی بھی نبی کا وصی وہی ہوتا ہے جو اس نبی کے بعد تمام انسانوں سے زیادہ علم رکھتا ہو، فوصی، میرا وصی، وخیر من ترکت بعدی، میرے بعد سب سے افضل، الذی یقضی دینی، وہ جو میرے قرض بھی ادا کرے گا، وہ یؤدی امانتی، میرے پاس موجود امانات کو بھی اپنے حقیقی مالکان تک پہنچائے گا، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یا علی، یہی معراج کے سفر میں نا، بس میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے، یہ معراج کے سفر میں جا رہے تھے، یہ روایت بھی ہمارے ہاں بھی اہل سنت بھی ہے، یہ جو بیان کر چکا یہ بھی ابھی جو بیان کروں گا وہ بھی۔ آپ فرماتے جب اپنے اس سفر کے دوران ہم جب چوتھے آسمان تک پہنچے نا، فَلَمَا انْتَهَا بِنَا السَّيْرُ إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، چوتھے آسمان جب پہنچے، میں نے ایک سرخ رنگ کے یاقوت کا بنا ہوا گھر دیکھا، رَأَيْتُ مَكَانًا مِنْ يَاقُوتٍ أَحْمَرٍ۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو آپ کو سرخ یاقوت کا گھر نظر آ رہا ہے یہ بیت المعمور ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ نماز ادا کریں۔ روایت کا باقی حصہ بتائے گا کہ صبح کی نماز کا ٹائم تھا۔ جبرائیل نے کہا آپ نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو، اہل سنت برادران کی کتابوں میں لکھا ہوا انبیاء کو بلایا، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کو بلایا، تمام انبیاء کو بلایا اور کہا کہ صفیں بناؤ۔ ہاں ابھی عید پڑی ہے نا، ایک بندہ اعلان کرتا ہے مومنین ابھی تھوڑی دیر میں نماز عید شروع ہونے والی ہے، صفیں بنائے۔ صفیں انبیاء کی جب بن گئی، اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ سے کہا کہ میرے حبیب ان انبیاء کی امامت کے فرائض انجام دیں، نماز پڑھائیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں جب ہماری 2 رکعت مکمل ہوئی، اسے پتہ چلتا ہے کہ صبح کی نماز تھی، ظہر کی، مغرب کی، عشاء کی نہیں تھی۔ 2 رکعت جب ہماری مکمل ہوئی، نادانی ملک، ایک فرشتے نے مجھے پکار کے کہا یا نبی اللہ صلہم، یہ جن انبیاء نے ابھی آپ کے اقتداء میں نماز پڑھی ہے ان سے ذرا پوچھے اللہ مبعثتم قبلی، مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس شرط کی بنیاد پر وہ نبی بنایا ہے؟ غیر مشروط طور پر نبی بنایا ہے، مشروط طور پر بنایا ہے۔ مشروط طور پر بنایا تو وہ شرط کیا ہے؟ انبیاء جواب میں عرض کرتے ہیں بعثنا علی الاقرار بولایتک و ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ حیدری یا علی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا علی، یہ جو نعمت آپ کے پاس ہے نا، دنیا کے کسی مکتب فکر کے پاس نہیں ہے۔ صادق آل محمد کے پاس ایک بندے نے کھانا کھایا، پتہ نہیں دوپہر کا تھا یا وہ رات کا،
کھانے کے بعد امام نے فرمایا اچھا بھائی ہم اہل بیت کا کھانا کیسا لگا؟ ہاں دال چپاتی. کہا مولا زندگی میں نے کبھی ایسا لذیذ کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن کھانا اتنا لذیذ تھا اس کو کھاتے ہی مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی، اس نے مجھے پریشان کر دیا ہے. کون سی آیت؟ وہ آیت ہے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. روز قیامت تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. میری نظر میں یہ ایک بہترین نعمت ہے. مجھے ڈر یہ ہے کہ کل اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا جو میں نے صادق آل محمد کے دسترخوان پر کھایا ہے. امام نے فرمایا خدا کی ذات اس سے بالا تر ہے، یہ معقولات اور مشروبات کے بارے میں تجھ سے سوال کرے. اس نعمت سے مراد ہم اہل بیت کی ولایت کی نعمت ہے، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. قفوہم فإنہم مسئولون. ابن حجر میثمی نے سوائق محرقہ میں لکھا ہے قفوہم فإنہم مسئولون، روکو ان کو، ابھی ان سے ایک سوال کرنا باقی ہے. کون سا سوال؟ عن ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. خدا کا جتنا بھی آپ شکر کریں اور فخر کریں اس نعمت پر، خدا کی قسم کم ہے. بس میں نے آپ کو بہت وقت لیا. ایک جوان سال عزیز کی رحلت کی مناسبت سے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے. ہم اس ہستی کو آج ان کے بلندی درجات کے لیے وسیلہ بناتے ہیں جن کے حرم کے صدر دروازے پر مین گیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے السلام علیکم یا باب الحوائج. عراق میں یہ سارے کے سارے باب الحوائج ہیں، سارے کے سارے باب الحوائج ہیں، مگر عراق میں 3 ہستیاں باب الحوائج کے لقب سے مشہور ہیں. ایک امام موسیٰ کاظم، ان کے حرم پر بھی لکھا ہوا السلام علیکم یا باب الحوائج. دوسرے میرے اور آپ کے 6 مہینے کا آقا، 6 مہینے کا آقا، اور علمدار حسین، علمدار حسین. تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عباس کی خلقت کے غرض میں ایک خاص مقصد شامل تھا جس کی خاطر امیر المومنین نے عباس کی والد گرامی جناب ام المنین سے شادی کی تھی. وہ غرض کیا تھا؟ اس مقصد کے لیے خدا نے عباس کو پیدا کیا تھا تاکہ کربلا میں مظلوم کربلا کی مدد کر سکیں، اور عباس کو اپنی اس خلقت کی غرض کا مکمل احساس تھا. حسین کا وہ سب سے مضبوط سہارا. ایک عرب شاعر ہے، اس نے پورا قصیدہ ہے، اس نے قلم کاغذ اٹھایا علمدار حسین کی شان میں قصیدہ لکھنے کے لیے. پہلا مصرع یہ لکھا یومن ابو الفضل استجار بہ الہدا، عاشور کے دن سراپا ہدایت یعنی حسین عباس کی پناہ میں چلے گئے. یہ گھبرا گیا، یہ تو نے کیا لکھ دیا ہے؟ حسین کے لیے ساری کائنات بنی ہے. حسین کے ایک جنبش لب سے عمر سعد کے لشکر کا صفایا ہو سکتا ہے. یہ پریشان ہو گیا کہ میں نے کیا لکھا ہے. قلم کاغذ چھوڑا، سو گیا. خواب میں نواسۂ پیغمبر کو دیکھا. فرمایا نواسۂ پیغمبر نے ازری تیرا مصرع غلط نہیں ہے، حسین میرا سہارا ہے، عباس میرا سہارا ہے. دوسرا مصرع میں تمہیں بنا کے دیتا ہوں. یہ کتنا خوش قسمت شاعر ہے. پہلے مصرع کی نواسۂ پیغمبر تائید بھی فرماتے ہیں، دوسرا مصرع بھی بنا دیتے ہیں. وَالشَّمْسُ فِي قَدْرِ الْعُجَاجِ لِسَامُهَا. یہ اس وقت کی بات ہے جب کربلا کے سورج نے کربلا کے غبار کا نقاب اوڑھ رکھا تھا. 2 دفعہ اجازت طلب کی علمدار حسین، امام نے اجازت نہیں دی. تیسری دفعہ آ کے جب اجازت طلب کی تو فرمایا عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے، تو بھی چلا گیا میرے لشکر کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا. بعض تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے عزادارو، حسین کو بھی پتہ ہے کہ یہ میرا آخری سپاہی ہے، عباس کو بھی پتہ ہے کہ میں ایک آخری شہید کربلا بننے جا رہا ہوں،
مگر حسین فرماتے تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ عباس نے بھی کہا آقا اب تو وہ لشکر بھی نہیں رہا، کیوں؟ حسین فرماتے ہیں تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ کہتے ہیں گویا حسین کی نظر میں اکیلا عباس لشکر تھا، حسین اکیلے عباس کو اپنا لشکر سمجھتے تھے۔ اجازت ملی اور ساتھ ساتھ فرمایا دیکھو ضرور جاؤ، مگر جب نہیں اجازت دی ایک جملہ کہا جو عباس کے شایع نشان ہے، فرمایا لَقَدْ ضَاقَ صَدْرِي يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، فرزند پیغمبر میرا سینہ تنگ ہوا جاتا ہے، اب میرا پیمانہ یہ صبر لبریز ہو گیا ہے۔ اُرِيدُ أَنْ أَنْتَقِمَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ، ان منافقین سے میں اپنے بھائیوں کا، قاسم کا، اکبر کا بدلے لینا چاہتا ہوں۔ اجازت دے دی، مگر فرمایا عباس دیکھو اگر جانا ہی ہے، یہ خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی العطش اور العطش کی صدائیں بلند ہیں، ان کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو۔ مشق سکینہ تھمایا۔ یہ کہنا آسان ہے عزادارو، 4000 سپاہیوں کا پہرا تھا فرات پر کہ علمدار حسین کے ہی مشکیزہ بھر کے خیمگاہ نہ پہنچا پائیں۔ 4000 کے لشکر کو ہٹایا اور ہٹا کے جلدی میں کنارے سے مشکیزے کو نہیں بھرا، سکون کے ساتھ اتنے فرات کے اندر چلے گئے۔ فرات کا پانی عباس کے گھوڑے کے پیٹ کو چھوتا تھا۔ مشق سکینہ کو بھر کے خیمگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عزاداروں میں بہت سخت مصائب کا عادی نہیں ہوں، ابھی بھی جائیں نا صدر دروازے کے سامنے ایک سڑک ہے، اس کا نام ہے شارع القمی، اس سے تھوڑا سا آگے جائیں، گلی کے اوپر ایک کتبہ لکھا ہوا ہے اِلَى کَفِّ العباس الایمن، یہ راستہ اس جگہ کو جاتا ہے جہاں عباس کا دایاں شانہ قلم ہوا۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، لکھا ہوا ہے اِلَى کَفِّ العباس الایسر، یہ اس جگہ کو جاتا ہے جہاں عباس کا بایاں شانہ قلم ہوا۔ دونوں شانے کٹوانے کے بعد بھی عباس کے حوصلے اسی طرح بلند ہیں۔ بس اس کے بعد ایک تیر آیا جو مشق سکینہ کو لگا، پانی بہہ جاتا ہے اور ایک ظالم نے آگے بڑھ کے علمدار حسین کے سر مبارک پر گرز کا وار کیا۔ اس گرز کے لگنے کے بعد پھر زین فرس پر سنبھل نہ سکے۔ عزادارو آئیے باقی مصائب علمدار حسین کی والدہ گرامی ام البنین سے سنتے ہیں۔ جنت البقیع میں دھوپ میں کھڑے ہو کے فرماتی تھی مدینے والو تمہیں پتہ ہے میرا نام ام البنین نہیں ہے، میں اپنے 4 شیر جیسے بچوں کی وجہ سے ام البنین کہلاتی تھی۔ آج کے بعد جس نے مجھے بلانا ہو پکارنا ہو فاطمہ کر کے پکارے، میں بنین کا لفظ سنتی ہوں مجھے اپنے 4 بیٹے یاد آ جاتے ہیں، اور پھر اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے فرماتی ہے عباس مجھے لوگوں نے بتایا کہ ایک ظالم نے آگے بڑھ کے تیرے سر پر گرز کا وار کیا تھا، میں سمجھ گئی کہ اس وقت تیرے دونوں بازو بدن پر نہ ہوں گے، ورنہ کس کی مجال میرے بیٹے کے دونوں بیٹے سالم ہوں اور کوئی سپاہی اتنا قریب آ سکے کہ سر پر گرز کا وار کرے۔ زمین پر آئے عزادارو، پکارا آقا کو ادرکنی یا اخا، حسین کے کانوں تک آواز گئی، ہاتھ کمر پر رکھ کے فرمایا الان انکسر ظہری، عباس تیری اس صدا نے حسین کی کمر توڑی۔ بھاگ کے گئے عباس کے پاس، سر مبارک کو گود میں رکھا، عرض کیا آقا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مگر ایک آنکھ میں خون ہے تو دوسرے آنکھ میں تیر ہے۔ امام نے خون صاف کیا، عباس نے آقا کی زیارت کی اور پھر دونوں ہاتھ بدن کے نیچے رکھے، عرض کیا بابا آقا کیا کرنے لگے ہیں؟ کہا میں تمہیں خیمگاہ لے جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرمایا میں آپ کو آپ کے جد کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے یہی رہنے دیجئے۔ کیوں؟ فرمایا انی استحی من ابنتک سکینہ، میں آپ کی بیٹی سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، آپ کی بیٹی سکینہ سے حیا آتی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لله وإنا إليه راجعون۔
درخواست کروں گا بانی مجلس کے جوان سال مرحوم بھائی اور دیگر مرحومین مرحومات سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ